آج انشاءاللہ تعالی اس عزیز ترین نعمت، اس پیاری چیز یعنی اولاد کی جو اچھی تربیت ہے، اس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تاکہ انشاءاللہ آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں قدردانی کریں اور اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ تربیت اولاد جو ہے، اس کی پلاننگ شادی سے پہلے کی جاتی۔ یہ نہیں کہ بچے جب جوان ہو جائیں اور اپنی مرضی کے مالک ہو جائیں پھر ہم تربیت شروع کریں۔ ہاں، اس وقت بھی تربیت کا عمل جاری رہے گا، لیکن شروع کب ہوگا؟ شادی سے بھی پہلے۔ وہ کیسے؟ کہ شادی کرتے ہوئے اپنے بچی کی والدین بھی سوچیں، اور خود لڑکا یا لڑکی بھی اس بات کے اوپر غور کریں اور اس بات کو سوچیں کہ وہ کس سے شادی کر رہے ہیں، کیونکہ عورت سے شادی 4 چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے دین کی بنیاد پر شادی کرو، یعنی دین کو بنیاد بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے، کیونکہ جس گھر میں ایک نیک عورت آئے گی، جو نماز کی پابند ہوگی، جو اخلاق کی اچھی ہوگی، جو خدمت گار ہوگی، وہ گھر جنت بن جائے گا۔ لیکن اگر کسی گھر میں ایک ایسی لڑکی آ جائے جو بظاہر دیکھنے میں تو بہت مالدار ہو اور بہت خوبصورت ہو، لیکن بالکل بے دین ہو اور بد اخلاق ہو، تو آپ سوچئے کہ اس گھر میں پھر بزرگوں کا حال کیا ہوگا، اور اس گھر کے اندر بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ ناممکن۔ وہ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے بچوں کو بھی نفسیاتی مریض بنا دے گی۔ اس لیے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتے رہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی تمہیں پسند آ گیا تو یہ ضرور خیال کرنا، یہ ضرور سوچنا کہ وہ تمہارے بچوں کی آئندہ ماں یا وہ باپ کیسا ہوگا۔ اگر وہ بالکل ہی دین پر نہیں تو پھر آئندہ نسلوں کے دین کا کیا ہوگا؟ پھر ہم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بہرحال اولاد کو انسان ایک حد تک سمجھا ہی سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہمارے فرائض میں سے ہے کہ ہم بچوں کو اس بات کی تلقین کریں کہ وہ اپنے آئندہ مستقبل کے لیے، اپنے آئندہ زندگی کے لیے نیک ساتھی کا انتخاب کریں۔ ماں باپ بھی نیکی کو سامنے رکھیں، اخلاق کو دیکھیں، اور اسی طرح اولاد بھی اپنے ساتھیوں کے لیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد پیدا ہوگا۔ پھر جب شادی ہو جائے اچھے رشتے سے نباہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس کے بعد اولاد کی پیدائش سے پہلے شوہر اور بیوی کا جو باہم ملاپ ہوتا ہے، اس وقت کے لیے بھی ہمیں دعائیں سکھائی گئی، اور اس وقت کی خاص دعا کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے تو یہ دعا مانگے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اس وقت بھی بسم اللہ کہے، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو اس کے نتیجے میں، یعنی ہمارے اس تعلق کے نتیجے میں جو بھی تو ہمیں عطا فرمائے اس کو بھی شیطان سے بچا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو جو اولاد ملے گی شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یعنی تربیت یہیں سے شروع ہو گئی۔ پھر آپ دیکھیے کہ عین ولادت کے وقت حضرت مریم کی مثال ہمیں ملتی ہے، سورۃ آل عمران میں ان کی سٹوری ملتی ہے۔ اس میں حضرت مریم کی والدہ جب حضرت مریم پیدا ہوتی ہیں تو یہ دعا کرتی ہیں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو گویا آغاز میں بھی اور انتہا میں بھی، یعنی پیدائش کے اول مرحلے پر اور پھر جب دنیا میں بچہ آ جائے، دونوں مواقع پر ایک خاص چیز کی دعا ضروری ہے، اور وہ ہے شیطان سے بچنے کی دعا۔ اور اس کے لیے جب ولادت کا وقت قریب ہو، ماں پینز لے رہی ہو، ہاسپٹل جا چکی ہو، تو بھی اللہ کا ذکر کرنا نہ بھولے، اور خاص طور پر آیت الکرسی وغیرہ پڑھتی رہے، اللہ کا ذکر کرتی رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتی رہے، تاکہ آنے والا بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی شیطان مردود سے حفاظت فرمائے۔ اب دیکھیے کہ اس کے بعد پھر بالکل بچپنا ہوتا ہے، بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، تو جس ماں کے خیالات پازیٹو ہوں گے، جس ماں کے بولنے کا انداز محبت والا ہوگا، جو ماں اپنے بچے کے ساتھ سچا پیار کرتی ہوگی، وہ پھر اپنے جذبات پر بھی کنٹرول کرے گی۔
وہ اپنے ہر طرز عمل کو، ہر ایکشن کو سوچ سمجھ کر کرے گی کہ میں اپنے بچے کے لیے ایک نمونہ ہوں، ایک رول ماڈل ہوں. تو یاد رکھیے، اولاد کی تربیت کے لیے اہم ترین نقطہ عمل سے تربیت ہے، باتوں سے نہیں، عمل سے تربیت. اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ میں سے ہر ماں اس بات کو یاد رکھے کہ میں نے اپنے بچے کو جو سکھانا ہے وہ کر کے دکھانا ہے. اگر مجھے اسے یہ بتانا ہے کہ تم نے سچ بولنا ہے تو پھر مجھے ہمیشہ سچ بولنا ہے. اگر میں نے اس کو امانت دار بنانا ہے تو خود امانت کا لحاظ رکھنا ہے. اگر میں نے اس کو زور سے چیخنے چلانے سے منع کرنا ہے تو خود آہستہ بول کر دکھانا ہے. اور یہ صرف مصنوعی طور پر، تکلف کے طور پر کسی ایک دن کی بات نہیں ہوگی، بلکہ مستقل طور پر یہ طرز عمل اور اخلاق اختیار کرنا ہوگا. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اولاد کی بہترین دینی تربیت کریں تو سب سے پہلے والدین خود دین پر کاربند ہوں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ دین کے پر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا گمان خود اچھا، ہمارا اپنا اللہ سے خاص تعلق ہو، ہم جو مانگے اللہ سے مانگیں، ہم ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کریں، ہر دکھ سکھ میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں اللہ کی طرف راغب ہوں. تو بچوں کو بھی خود بخود آ جائے گا کہ مشکلات میں کس سے مدد حاصل کرنا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز کی پابندی. اگر ماں باپ خود نماز نہیں پڑھتے اور بچے کو صرف کسی اسلامی اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں کہ وہ اسکول والے اس بچے کو نماز سکھا دیں، کیونکہ ہم سے تو پڑھی نہیں گئی، چلو ہمارے بچے ہی پڑھ لیں، ان کا پڑھنا ہمیں فائدہ دے گا، تو یہ ان کی بھول ہوگی. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ جو کام ہم بچوں سے کروانا چاہتے ہیں وہ خود کر کے دکھائیں. اس میں ہم نہ صرف یہ کہ فرائض کی ادائیگی بلکہ نوافل کی ادائیگی کا بھی اہتمام کریں. ایک شخص کا کہنا ہے کہ جب بھی میں کسی سلجھے ہوئے نوجوان کو دیکھتا ہوں، یعنی بڑا ڈیسنٹ بچہ ہے، مہذب ہے، سویلائزڈ ہے، بااخلاق ہے، تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ صالح اور نیک آدمی ہوگا. اور مجھے قرآن کی آیت یاد آتی ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی ان بچوں کے والدین جو تھے وہ نیک آدمی تھے. کیونکہ باپ اگر نیک ہو تو اس کا فائدہ دنیا میں ہی اس کو اپنی اولاد کی نیکی میں نظر آنے لگتا ہے. اسی طرح ایک مشہور اسکالر ہیں ڈاکٹر نبیل عوضی، وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آتی ہیں کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی اور کاہلی میری اولاد کی پریشانیوں کا سبب نہ بن جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ عبادت چھوڑوں اور اس کی وجہ سے میرے بچے پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے. یعنی جو شخص خود نیک ہوتا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کے بچے بھی نیک ہوں. جو خود کو پریشانیوں سے بچاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی پریشانیوں سے بچائے. اس کے لیے ہم اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں کہ اپنی نمازیں بھی بھول جاتے ہیں اور زیادہ زیادہ مال کما کے اپنا گھر بنانے کے بعد اپنے بچوں کے گھر بنانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں. حالانکہ بچوں کا مستقبل، فیوچر محفوظ کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کریں. پھر اسی طرح اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کی خدمت کا کام، والنٹیئر کرنا، مختلف فلاحی رفاہی کام کرنا. ڈاکٹر نبیل عوضی کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست جو کویت میں بہت اچھی گورنمنٹ جاب میں تھے، وہ ہر روز کچھ گھنٹے والنٹیئر کرتے تھے، فلاحی کاموں میں لگاتے تھے. تو میں نے کہا کہ تم اپنے ہی کام کو اور زیادہ کر لو، یعنی اگر تم نے زیادہ ایکسٹرا کام کرنا ہے تو اپنی جاب میں زیادہ ٹائم لگا لو، تو تمہیں اس سے بھی زیادہ بڑی پوسٹ مل جائے گی، تمہاری پروموشن جلدی ہو جائے گی. تو وہ کہنے لگا کہ تم جانتے ہو کہ میں 6 بچوں کا باپ ہوں جن میں سے اکثریت میرے بیٹوں کی ہے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائیں. جب سے میں نے کانا ابوہما صالحا کی تفسیر پڑھی ہے، میں اپنی زندگی کا ایک حصہ فلاحی کاموں کے لیے وقف کیے ہوئے ہوں، یعنی جس میں لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، بلا معاوضہ کام کرنا، یعنی بغیر تنخواہ کے یا بغیر معاوضے کے کچھ کرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بہترین اثرات اپنے بچوں میں دیکھ رہا ہوں. یعنی جب سے میں نے والنٹیئر کام کرنا شروع کیا ہے تو اس کا اثر مجھے اپنے بچوں میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ بچے دیکھتے بھی ہیں کہ ماں باپ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، اپنے ماں باپ کو وزٹ کرتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، رشتہ داروں کے کام آتے ہیں، ان کے کام کر دیتے ہیں اور دوستوں یاروں کے کاموں میں مدد دیتے ہیں.
تو یہ چیز ان کے اندر بھی نیکی پیدا کرتی ہے، ان کے اندر بھی دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے اللہ اس وقت تک اس بندے کی مدد کرتا ہے جب تک وہ بندہ دوسرے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے. جو شخص دوسرے لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام بنا دیتا ہے. بعض اوقات ہمارا ایٹیٹیوڈ یا رویہ کیا ہوتا ہے کہ میں اگر یہ کام کروں گی تو مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا، مجھے تو کچھ نہیں ملا. بعض اوقات ہم اپنے بوڑھے والدین کی یا ساس سسر کی خدمت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ملا، ابھی نہیں ملا، آئندہ زندگی میں ملے گا. یہ بڑھاپا صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ بڑھاپا ہم پر بھی آنا ہے. جب گھر میں ہسبینڈ وائف آپس میں جھگڑ رہے ہو اس بات پر، ہسبینڈ چاہتا ہو بیوی سے اس بات پہ تعاون کہ میرے ماں باپ کا خیال رکھو، اور بیوی کہتی ہو کہ میں نہیں رکھ سکتی، میری ہمت نہیں ہے یا میں یہ کام نہیں کر سکتی، تو کیا یہ کنورسیشن بچے نہیں سنتے؟ بچے سنتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں. اگر گھر میں دادا یا دادی بوڑھی ہیں اور ماں ان کو وقت پر کھانا نہیں دے رہی تو بچے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. بعض اوقات ہم گھر سے باہر نکل کر تو والنٹیئر کرتے ہیں، گھر کے اندر نہیں کرنا چاہتے. تو یاد رکھیے اپنے فرائض سے بڑھ کر، اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر جب ہم کسی کی بھی کوئی مدد یا خدمت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی خیر ہمیں اپنے بچوں میں دکھاتے ہیں.